محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو مذہب ہمیں اور آپ کو بطور انعام رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، جس شریعت کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ دین، یہ مذہب اور یہ شریعت، یہ آخرت کی کامیابی کے لیے تنہا واحد اکیلا راستہ ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، جانے والی ہے، اور یہاں کی کامیابی وقتی اور عارضی ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی میں خسارے کا شکار ہو گیا، جو رب العالمین کے غضب کا شکار ہو گیا، وہ سب سے بڑا خسارے میں پڑنے والا انسان ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اور یہی حقیقی اور کھلا نقصان اور گھاٹا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگی میں اس بات کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے کہ آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے وہ کہاں پر کھڑا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے کتنا قریب ہے، اس کی ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے ہماری اولاد کے تعلق سے، ہماری بیوی کے تعلق سے، اور ہمارے گھر کے ان افراد کے تعلق سے جن کے ہم نگراں ہیں، سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پر نگرانی رکھیں اور ان کو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے، اور ہر آدمی کو اس کے چرواہے کے تعلق سے، اس کے چراگاہ کے تعلق سے، اس کی نگرانی کے تعلق سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ لفظ بہت زیادہ غور کرنے کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو چرواہا کہا ہے۔ راعی کا ترجمہ جو ہم نگراں سے کرتے ہیں، اس کا اصل معنی اور لفظی معنی ہے چرواہا۔ رعا یرعا کے معنی ہوتے ہیں چرانا۔ جیسے کوئی آدمی جانور کو، گائے، بیل، بھینس کو، بکری کو اس کھیت میں، اس میدان میں لے جاتا ہے جہاں ہری گھاس ہوتی ہے، وہاں ان کو کھلاتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں چرانا۔ تو اس کا ایک چرواہا ہوتا ہے، اس کا ایک نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، اسی نگرانی کرنے والے کو چرواہا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو چرواہا کہا ہے۔ اس لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چرواہا کیوں کہا نبی علیہ السلام نے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو اور اس حدیث سے ملائیے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا ہے کہ جس نے بکری نہ چرائی۔ سارے انبیاء نے بکری چرائی، یعنی اب نبوت کی ذمہ داری دینے سے پہلے اور ملنے سے پہلے انہوں نے بکریاں چرائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَكُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَرَارِيطٍ، اور میں مکہ والوں کی بکریاں
چند جو ہے قیرات اور چند روپے اور پیسے پر چرایا کرتا تھا. یعنی گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے اور نبی علیہ السلام کو اس پر معاوضہ ملتا تھا، آپ کو تنخواہ ملتی تھی نبی علیہ السلام کو بکریوں کو چلانے کا. یعنی اگر دوسرے لفظ میں کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ والوں کی ملازمت کرتے تھے، آپ جو ہے ان کی بکریوں کی ذمہ داری، بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور اس کے معاوضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیسہ دیتے تھے مکہ والے، جو ہے جو اس کا مناسب معاوضہ ہوتا ہے. اور ہمارے بہت سارے نوجوان دوست اور ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں مجھے جاب نہیں کرنا ہے، مجھے نوکری نہیں کرنی ہے، مجھے کسی کی ملازمت نہیں کرنی ہے. آپ کے نبی میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے حبیب اللہ کے چہیتے رسول اور سید الانبیاء والمرسلین کافروں کی جو ہے نبی علیہ السلام نے نوکری کی ہے اور کافروں کی بکریاں نبی علیہ السلام نے چرائی ہے اور آپ کو اس کا معاوضہ ملتا تھا. تو کون سی اس میں بے عزتی کی بات ہے اور کون سی اس میں توہین کی بات ہے؟ اگر توہین کی بات ہوتی، اگر بے عزتی کی بات ہوتی تو کیا نبی علیہ السلام جو اللہ کے آخری نبی بننے والے تھے اور جو سید الاولین والآخرین ہے، اللہ رب العزت کبھی آپ کو اس کے کنارے نہیں جانے دیتا. تو میرے بھائیوں، کوئی جو ہے کرم ہے، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے آر کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے حالات اور آپ کے ضروریات کے تقاضے ایسے ہیں کہ آپ کسی کی ملازمت کریں، کسی کے یہاں کوئی کام کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں اور اس پر آپ کو کچھ معاوضہ ملے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہرحال یہاں پر علماء نے ایک ڈسکس کیا ہے، ایک بحث کی ہے کہ سارے نبیوں نے بکریاں کیوں چرائی. بھائی یہ تذکرہ نہیں آیا کہ سارے نبیوں نے گائے چرائے ہیں یا بھینس چرائے ہیں یا بیل چرائے ہیں اور بھی دوسرے جانور ہیں جو حلال جانور ہیں، لیکن نبیوں نے بکریاں کیوں چرائی ہیں میرے بھائی؟ آپ اس حدیث کی تشریح میں جب جائیں گے، آپ اس حدیث کی تفسیر میں جائیں گے، جو اس کا معنی اور مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ صفات میں، تو آپ کو ملے گا کہ بکریاں چرانے کے لیے 3 چیزوں کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے. ایک تو یہ ہے نگرانی بہت کڑی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں اور پہاڑوں میں اور وادیوں میں اور گھاٹیوں میں بکریوں کو چرانا ہے. کہیں بھیڑیا آیا اور اچک کے لے کر کے چلا گیا. تو ایک جو نگراں ہوتا ہے بکریوں کا، وہ بڑا ہوشیار اور چوکنا ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی جو ہے سستی کا شکار نہیں ہو سکتا. اگر سستی کا شکار ہوا تو فوراً جو ہے کیا نام ہے اس کو نقصان ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ اس سے پیش آیا کہ ایک لوڈی جو ہے ایک صحابی کچھ بکریاں چرا رہی تھی اور وہ اسے چلا رہی تھی، کسی بیچ میں آیا ایک بھیڑیا اور جو ہے کیا نام ہے وہ ایک بکری کو اٹھا کر کے چلا گیا. تو جو مالک تھے صحابی کو بڑا غصہ آیا، ظاہر سی بات ہے مال ہے اور یہ جو ہے انہوں نے اپنے خون پسینے سے کیا ہے، ان کو اس لوڈی کو جو ہے کیا نام ہے ایک تھپڑ مار دیا. غصے سے ایک تھپڑ مار دیا. کیا کر رہی تھی؟ تم کو دیکھنا نہیں چاہیے، تم سستی کا کیوں شکار ہو گئی؟ ایک تھپڑ مار دیا. لیکن بعد میں ان کو بڑا احساس ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لوڈی کو جو تھپڑ مارا ہے اس کے کفارے میں چاہتا ہوں کہ اس لوڈی کو آزاد کر دو. انہوں نے آزاد کر دیا. کہنے کا مطلب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تھوڑی سی چوک ہوئی، بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کر کے لے کے چلا گیا. تو ایک چیز تو جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، کسی دم بھی غفلت اور سستی کا شکار ہوگا فوراً نقصان ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے بھائیوں، بکریاں یہ ہلکی پھلکی جانور ہیں، یہ ادھر بھاگتی ہیں ادھر بھاگتی ہیں، بہت پریشان کرتی ہیں. اس کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے بغیر انسان بکریوں کو نہیں چلا سکتا ہے. اتنا پریشان کرتی ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی گلف میں جاتے ہیں اور بکریاں چرانے کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کمائی برکت عطا فرمائے اور سب کے لیے روزی کی آسانیاں پیدا کرے. انسان کے حالات اور تقاضے ہوتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں اور سب جو ہے برکت کا کام ہے، خیر کا کام ہے. تو وہ بکریاں چراتے ہیں. آپ مجھ سے کسی سے پوچھئے تو بولے گا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے بکریوں کو چرانے کے. صبر کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں.
کیونکہ وہ ایک تو نہیں ہوتی ہے، وہ سینکڑوں، 500، ہزاروں بکریاں، سینکڑوں بکریاں ہوتی ہے، پورا ریوڑ ہوتا ہے، ایک ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی۔ اب یہ انسان کو صبر بہت کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بکری جو ہے ایک کمزور جانور ہے، ایک کمزور مخلوق، اس کو بہت تیز مار بھی نہیں سکتے، ماریں گے تو اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو ایک تو اس کی تکلیف کو صبر کرنا، اور اس پر کوئی زبردست جو ہے کیا نام ہے اس کو پنشمنٹ نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ چلو بھینس کو اور گائے کو اور بیل کو تو لوگ زور سے مار دیتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں، مضبوط جانور ہے، لیکن بکریاں کمزور جانور ہیں، ان کو آپ تیز اور سخت نہیں مار سکتے ہیں۔ تو شفقت کی اور رحمت کی اور درد کی اور جو ہے کیا نام ہے ان چیزوں کی وہاں پر جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر شفقت ہونا چاہیے کہ یہ جانور بہت کمزور ہے، یہ بکریاں بہت کمزور ہیں، ان کو میں بہت کس کے نہیں مار سکتا ہوں۔ تو وہاں شفقت اور درد اور تکلیف کا احساس، اس پر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بتائیے کہ بکریاں سارے نبیوں نے چرائے ہیں، اور سارے نبیوں کو اپنی امت کو چرانا ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے بکریاں چرائی، کیونکہ بکریوں کو اگر کسی نے چرا لیا اور اس میدان میں کامیاب ہو گیا تو امت کے ساتھ جو اس کی ذمہ داری اس کے کندھے پر آنے والی ہے، ایک تو جو ہے کیا نام ہے بالکل ہوشیار، ہمیشہ چاقو چوبند چوکنا، ایک دم سستی اور غفلت نہیں۔ ایک نبی ایک سیکنڈ کے لیے اور ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہو سکتا ہے اپنی امت سے۔ آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنے بہت ساری حدیثیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ آؤ تم لوگ ادھر جہنم میں مت جاؤ، یہ آگ کے گڑھے میں مت کودو، لیکن تم لوگ ہو کہ زبردستی اس میں جانے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، کتنی زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو ایک نہیں آیا، کئی آیتوں میں 4، 6، 8، 10 آیتوں میں نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا آپ نے آپ کو جو ہے برباد کر لیں گے؟ کیا اپنی جان کو آپ جو ہے گنوا دیں گے؟ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ پہنچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا درد تھا، تو نبی علیہ السلام انبیاء کرام ایسے ہی بتائیے 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی میرے بھائی، 950 سال تک کہتے ہیں سورہ نوح پڑھیے میرے بھائی، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، بڑی عبرت اور نصیحت والی آیت ہے۔ یا اللہ میں نے ان کو کھل کر کے دعوت دی، میں نے ہر ایک سے انفرادی ملاقات کر کے چپکے میں نے دعوت دی، یا اللہ میں نے ہر طرح سے ان کو دعوت دی، لیکن رب العالمین ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میں جتنا سمجھا رہا ہوں اس کے الٹا ہو رہا ہے، اور یہ شرک اور بدعت اور خرافات اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے میں خوب جری ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے جو ہے کیا نام ہے میں انہوں نے سمجھایا میرے بھائیوں، نبیوں نے بڑی محنت کی ہے اپنی امت کو اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے۔ تو بکریوں کو چرانے والا بڑا محنتی ہوتا ہے اور بہت محنت کرتا ہے، ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے، چاقو چوبند ہوتا ہے، اور جو ہے کیا نام ہر وقت جو ہے کیا نام ہے اٹینشن کے ماحول میں رہتا ہے، پوزیشن میں رہتا ہے، کبھی غافل نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبیوں کو اپنی جو ہے کیا نام ہے امت کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے، تو صبر کی کتنی ضرورت ہوگی، صبر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ادھر سے آ کر کے کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا ادھر سے آ کے کچھ کہہ رہا ہے، تیسرے سے معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدے کو توڑ رہا ہے، ایک آ کے کہتا ہے محمد انصاف کر، انصاف کیوں نہیں کرتا ہے مال دینے میں؟ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو انسان کہے کہ انصاف کر، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے موصف، آپ کا کوئی لفظ اور کوئی عمل انصاف کے تقاضے کے خلاف نہیں رہا، آگے کہہ رہا ہے انصاف کر۔ کبھی آ کر کے نبی علیہ السلام کی چادر جو گلے میں لپیٹی ہوئی ہے گھسیٹتا ہے، کہتا ہے محمد مجھے مار دے، آپ کے چادر پہ، آپ کے گلے پہ چادر گھسیٹنے کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ کیا صبر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، کتنا صبر کیا میرے بھائیوں، اور شفقت اور محبت اور لوگوں کے درد کو محسوس کرنا، لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنا۔ اللہ اکبر،
آپ کے اندر جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. آپ تو رحمت للعالمین تھے, سارے جہان کے لیے رحمت تھے میرے بھائیوں. نبی علیہ السلام کسی تکلیف والے مصیبت زدہ کو دیکھ لیتے آپ تڑپ جاتے, کسی ضرورت مند کی سخت ضرورت کو دیکھتے آپ پریشان ہو جایا کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کی کوئی حالت دیکھتے نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے. اب بتائیے میرے بھائیوں, سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں, بکریاں اس لیے چرائی ہیں کہ انہیں اپنی امت کو چرانا ہے, اور وہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا ہے کہ آپ چرواہے ہو. کلکم راعٍ, تم میں کا ہر انسان چرواہا ہے, چرواہا. اب چرواہا کس کا ہے؟ اپنے پڑوسی کا تھوڑی. چرواہا کس کا ہے؟ اپنے رشتہ دار کا تھوڑی. چرواہا کس کا ہے؟ اپنے اور کسی مسلمان بھائی کا تھوڑی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, الرجل راعٍ علی اہل بیتہ. اپنے گھر والوں پر چرواہا ہے, اپنے گھر والوں پر چرواہا ہے. جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے بکری کا, ویسے ہم لوگ چرواہا ہے اپنے گھر والوں کا. اب وہ تینوں چیزیں یہاں لائیے کہ گھر کو چرانے والا اور گھر کا نگراں, یہ کسی موقع پر اور کسی لمحہ اور کسی پل کیا غافل ہو سکتا ہے؟ کیا سستی کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان, یہ بھیڑیا ہے میرے بھائیوں. ہم سبوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے, انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے میرے بھائیوں. وہ بھیڑیا بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے جو بکریاں لے کر کے چلا جاتا ہے. یہ شیطان ہم لوگوں کا بھیڑیا ہے, ہمارے عقیدے کا بھیڑیا ہے, ہمارے منہج کا عقیدہ ہے بھیڑیا ہے, ہمارے دین کا بھیڑیا ہے, ہمارے جنت کے راستے کا بھیڑیا ہے. یہ جب موقع پائے گا فوراً اچک لے گا. اور شاید یہ بھیڑیا جو بکریوں کو لے کر بھاگتا ہے اتنا تیز لے کر نہیں بھاگ سکتا جتنا شیطان لے کر بھاگے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر جگہ, ہر راستے پر, ہر اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, شیطان بیٹھا ہوا ہے, تاک میں لگا ہوا ہے کہ کیسے آپ پر حملہ کرے. تھوڑا سا موقع پائے گا کہ آپ کو فوراً جو ہے اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹکا دے گا. ہمیں بتائیے کہ ہم کو کتنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آج حالات, آج ماحول کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے بچوں کی تربیت کا معاملہ یہ کس حد تک پہنچا ہوا ہے میرے بھائیوں. کس جو ہے کیا نام ہے, یعنی کہ کتنا اس کی کوالٹی گھٹ چکی ہے میرے بھائیوں. انسان بچہ 14-15 سال کا ہو جاتا ہے, حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ قرآن پڑھ پاتا ہے کہ نہیں پڑھ پاتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. یعنی ہم چرواہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, ذرہ برابر سستی کا شکار نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں. اور حالت ہو جاتی ہے کہ 15 سال, 14 سال, 10 سال, 12 سال تک ہمارے بچے کے بارے میں یہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے کا عقیدہ ہم نے اس کو کیا سکھایا ہے. ہمارے بچے کو نماز کی دعائیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے, ہمارے بچوں کو عقیدہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے, ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ معلوم ہے یا نہیں معلوم. ہم کو معلوم ہی نہیں, ہم کو نہیں معلوم. ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارا بچہ باہر رہتا ہے تو کہاں رہتا ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے, کیا کرتا ہے. آخر میرا بچہ 1 بجے 2 بجے 12 بجے جو گھر پر آتا ہے کہاں آتا ہے, ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. ہم نگراں ضرور ہیں, ہم ذمہ دار ضرور ہیں, لیکن ذمہ داری کا جو تقاضا ہے میرے بھائیوں, جو ہم سے مطلوب ہے اللہ کے بندوں, وہ تقاضا ہم کہاں تک پورا کرتے ہیں. کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس بات کا پابند کر دیں کہ بیٹا عشاء کے بعد گھر میں انٹری نہیں ہے, بیٹا عشاء سے پہلے آئیے, عشاء کی نماز پڑھیے اور نماز پڑھ کے آئیے, سو جائیے, آپ باہر نہیں رہ سکتے ہو بیٹا. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے, یہ میرا قانون ہے, اور یہی ہر انسان پسند اور یہی نیک اور یہی اس شخص کا قانون ہے جو کامیاب ہونے والا ہے. کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عشاء کے بعد اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. چوراہوں پر, نکڑوں پر, راستوں پر, ان کے گھروں کے باہر
ऑटो पर किसकी भीड़ रहती है मेरे भाई? हमारे बच्चे की, आपके बच्चे की, उनके बच्चे की। क्यों नहीं अपने बच्चों को हम रोक लेते मेरे भाइयों? मेरे भाइयों देखिए, बिगाड़ एक बैग नहीं आता, बिगाड़ एक बैग नहीं आता। बिगाड़ तो बहुत आखिरी अंजाम हुआ करता है। हमने बहुत पहले से इस बच्चे के ताल्लुक से सुस्ती की है, इस बच्चे के ताल्लुक से गफलत से काम लिया है, तब आज ये बच्चा जाकर के इस माहौल में बना है। ये जो आज नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करने वाला बना हुआ है, आज उसकी हालत ये हो गई है कि नशा आवर चीज अगर उसको ना मिले तो पागल हो जाता है। अल्लाह की कसम, इस माहौल में इस हालत को और इस लेवल को ये बच्चा के एक बार ही पहुंच गया है। उसका कोई दिन होगा जिस दिन उसने शुरू किया होगा, जिस दिन शुरू किया होगा। कहां थे आप चरवाहा हो मेरे भाइयों। आज ही एक वाकया मैंने सुना सोशल मीडिया के जरिए कि 14 साल के बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने जो गेम का आदी हो गया था, उसको लत पड़ गई थी। ये मोबाइल के गेम बहुत खतरनाक है मेरे भाइयों। ये जो गेम, जो सीरियल वाइज गेम होते हैं, वक्ती तौर से कोई बच्चे ने गेम खेल लिया, वो एक अलग मसला होता है। जो लेवल 1, लेवल 2 और जो सीरियल वाइज चलते हैं, अल्लाह की कसम ये दीन को लेकर के छोड़ेंगे या तो जान को लेकर के छोड़ेंगे। होशियार हो जाइए मेरे भाई। 14 साल का बच्चा गेम का आदी हो गया था, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया। माँ बाप से कहा उसने रिचार्ज करने के लिए, माँ बाप ने रिचार्ज नहीं किया। उसके गेम के लत पड़ने की वजह से सब परेशान थे, मोबाइल में बिजी होने की वजह से जो उसकी हालत थी उससे परेशान थे। रिचार्ज नहीं किया, बच्चे ने जाकर के अपनी जान दे दी मेरे भाई। इस लेवल को फौरन नहीं पहुंचते बच्चे। अल्लाह की कसम बच्चे मासूम है, वल्लाह बच्चों का दिमाग बिल्कुल साफ और क्लियर है। ये बच्चे शरीर और बदमाश नहीं होते मेरे भाई। ये बच्चे इस तरह के जो है हरकतें करने वाले नहीं होते हैं। ये बड़े मासूम बच्चे हैं, ये प्यारे बच्चे हैं मेरे भाई। आप चरवाहा हो मेरे भाइयों, होशियार रहो, निगरां रहो। अगर चरवाहा सो जाएगा तो बकरियों का क्या हाल होगा? भेड़िए से उठा करके लेके चले जाएंगे मेरे भाइयों। ये शैतानी भेड़िया ये लगा हुआ है हमारे बच्चों को चकने के लिए, और एक बड़े को गुमराह करने से ज्यादा शैतान बच्चों को गुमराह करने को देखता है। क्योंकि बड़ा तो निकल गया, अब अगर वो गुमराह होगा तो एक गुमराह होगा, एक गुमराह होगा। लेकिन ये बच्चा जो गुमराह हो गया तो पूरा घर गुमराह होगा, पूरा खानदान गुमराह होगा। बच्चों के ताल्लुक से सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हमें चरवाहा बन करके रहने की जरूरत है। चरवाहा सोना तो दूर की बात है, गफलत का शिकार दूर की बात है, पलकें भी नहीं झपकनी चाहिए मेरे भाई और निगरानी के ताल्लुक से अल्लाह के बंदो। तो आपको मैं बताता चलूं कि ये हमारा जो माहौल हमारे माशरे और समाज में है, ये हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी थी और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगरान हमें बनाया है मेरे भाइयों, उसमें बड़ी शदीद कोताही का हम शिकार है अल्लाह के बंदो। माफ करना, बच्चों की तरबियत का सबसे पहला मरहला, बच्चों की तरबियत का सबसे पहले कह लीजिए उसकी सबसे पहली सीढ़ी मेरे भाइयों को तालीम देना है, तालीम देना है। ये तालीम की उम्र है, उनको बच्चों को सिखाओ सिखाओ सिखाओ। आज सिखाओगे कल उसका फल आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। 2 साल के बाद, 6 साल के बाद, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद उसका असर नजर आए, लेकिन जरूर नजर आएगा मेरे भाइयों। आज तालीम भर दो, तालीम भर दो, इल्म भर दो, अकीदा भर दो, मनहज भर दो, उसको दुआएं याद करा दो, उसको अकीदा बता दो, उसका असर जाहिर होगा मेरे भाइयों। आज वो बच्चा अमली तौर से नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों। आप चाहो कि मैं जो दुआएं पढ़ता हूँ, जो दुआएं पढ़ी जाती है उसको मैंने याद कराया, अब मेरा बच्चा पढ़े जैसे मस्जिद में दाखिल होने की दुआ मारपीट के पढ़ाऊंगा, नहीं, आज याद करा दो, कल इंशाअल्लाह पढ़ेगा वो। तो आज याद ही नहीं कराओगे, उसको मालूम ही नहीं है, तो कल क्या पढ़ेगा मेरे भाई, क्या पढ़ेगा? तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात जो आज के खुतबे में इस तरबियत के ताल्लुक से कहना चाहता था वो यही थी कि हमारी निगरानी, हमारी होशियारी, हमारा बेदार होना, हमारा चौकन्ना होना ये बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों को भेड़िए उचक ले जाते हैं मेरे भाइयों।
آپ کے بچوں کو، آپ کے بچے کو، کوئی بھی بچہ اپنے سے نشاور چیز کا استعمال نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا، اپنے سے نشاور چیز کا استعمال نہیں کرتا ہے. یا تو اس کا دوست، کوئی کلاس فیلو، کوئی بغل میں رہنے والا، کوئی محلے میں رہنے والا، اور یا پھر موبائل دیکھے گا تو استعمال کرے گا. دیکھا کیسے؟ اس شخص کو پہنچا کیسے میرا بچہ جو نشاور چیزوں کے لت میں تھا، اس بچے کے پاس میرا بچہ کیسے پہنچا؟ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی. بچوں کو ایسے ماحول سے، ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے دور رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ محفوظ ہوگا. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہوشیار بنائے، بیدار بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم. شعبہ دعوت و تبلیغ آپ کے سامنے بہت طرح کے پروگرام پیش کرتا ہے اور دین اسلام کی الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، جس میں آپ کے سامنے مختلف بیانات، مختلف ویڈیوز، دینی مسائل کی رہنمائی اور اسی طرح سے دینی بیانات، محلہ واری پروگرام، ہفتہ واری پروگرام اور دیگر محاصلہ کے اطراف میں، کوکن کے اطراف میں یہاں وہاں پروگرام ہوتے ہیں. اور اسی شعبے کے ذریعے کتابوں کی چھپائی، اشاعت کا کام ہوتا ہے، پمفلٹ کا کام ہوتا ہے، چھپائی ہوتی ہے. الحمدللہ ان سارے کاموں کے لیے شعبہ آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے کام کر رہا ہے. لہٰذا آپ سے میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ آگے آئیں. اللہ رب العالمین آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے اور آپ کے رب العالمین آپ کے حسنات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. جزاکم اللہ خیر.